قومی خوشحالی کی خاطر ایک نیا خاکہ تیار کرنے کے لیے اتحاد اور نئی تاریخی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کے لیے چین کی کمیونسٹ پارٹی CPC کی 20ویں قومی کانگریس کا آغاز 16 اکتوبر کی صبح بیجنگ کے گریٹ ہال آف دا پیپلز میں ہوا۔ کانگریس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پچھلے 10 سالوں میں پارٹی نے عوامی جمہوریہ چین کی تاریخ میں اصلاحات اور کھلے پن، سوشلزم کی ترقی اور چینی قوم کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ چین کی ترقی کی بات کی جائے تو چین میں پاکستانی سفیر معین الحق نے 2 سال چین میں رہنے اور کام کرنے کے بعد اپنا تجربہ شیئر کیا۔ چین میں ترقی کے کن شعبوں نے آپ کو سب سے زیادہ حیران اور متاثر کیا ہے؟ گزشتہ 40 برسوں میں چین کا معاشی عروج ایک معجزہ ہے۔ تمام ممالک بالخصوص ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک ماڈل کے طور پر چین نے تمام شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں یہاں گزشتہ 2 برسوں سے ہوں اور جہاں بھی جاتا ہوں میں اعلیٰ معیار کی ترقی کے پیمانے اور وسعت سے متاثر ہوتا ہوں، چاہے وہ مواصلات، نقل و حمل، تیز رفتار ٹرین، صنعتی ترقی، زراعت، جدیدیت، ماحولیات کا تحفظ، ایکولوجی، تعلیم یا کوئی بھی شعبہ ہو، یہ ایک قابل ذکر ترقی ہے۔ اگر آپ ماضی میں چین کی کامیابیوں کو دیکھیں تو ان کے کس تجربے سے سیکھا جا سکتا ہے؟ چین کا 750 ملین سے زائد لوگوں کو کامیابی سے غربت سے نکالنا ایک معجزہ ہے۔ پاکستان بھی ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اس کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ ہماری حکومت بھی لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے ہم چین سے وہ تمام چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو چین نے گزشتہ 40 برسوں میں حاصل کی ہیں۔ مثال کے طور پر ان علاقوں کو زیادہ توجہ دینا جو پسماندہ تھے، لوگوں کو معاشی طور پر بااختیار بنانا اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ان کے روزگار کو بہتر بنانا وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ہر ترقی پذیر ملک سیکھ سکتا ہے۔ آپ مستقبل میں چین پاکستان تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ Our future relationship is very bright, very promising. ہمارے مستقبل کے تعلقات بہت روشن اور امید افزا ہیں۔ آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ پچھلے 70 برسوں کی دوستی کا نتیجہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے لیے باعث فخر ہے۔ مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان قریبی اسٹریٹجک اعتماد کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم مزید مضبوط تعلقات کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ بین الاقوامی طور پر ماحولیات میں تیزی سے تبدیلی، خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی، وبائی امراض اور غربت کے مسائل وغیرہ عالمی چیلنجز میں شامل ہیں۔ ہمارے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے اور ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پاک چین دوستی مستقبل میں مزید بلندیوں کو چھوئے گی۔ اگلے سال بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی 10ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے اور CPEC اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کے خیال میں BRI سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اگلے سال ہم نہ صرف BRI بلکہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی 10ویں سالگرہ منائیں گے، جو BRI کا ایک کلیدی منصوبہ ہے، اور یہ منصوبہ پاکستان کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے ہماری توانائی کی شدید قلت کو دور کرنے، ہمارے بنیادی ڈھانچے، سڑکوں اور مواصلاتی نیٹ ورک کو جدید بنانے میں مدد فراہم کی ہے، اور گوادر بندرگاہ کی ترقی کو آگے بڑھانے میں بھی مدد کی ہے، جو اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز بننے جا رہا ہے اور خطے کے ساتھ بالخصوص وسطی ایشیائی ملک افغانستان کے ساتھ روابط بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ CPEC نے پاکستان کی اقتصادی بحالی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں بہت اہم حصہ ڈالا ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم صنعت کاری، خصوصی اقتصادی زونز، صنعتی پارکس، زراعت، جدیدیت اور IT کے شعبوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ اب چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو بھی ہمارے لیے ایک موقع ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے ایکسپو میں باقاعدہ شرکت کرتا رہا ہے۔ گزشتہ برس چین کو پاکستان کی برآمدات تقریباً $3.6 بلین تک پہنچ گئیں۔ ہم آنے والے برسوں میں اس برآمدی حجم کو دگنا کرنا چاہیں گے، اس لیے ایکسپو ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔
दरिया असना पाकिस्तान में इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ज़ेर एहतमाम चीनी नेशनल कांग्रेस एंड रीजनल आउटलुक के 10 सालों का जायजा के मौजू पर एक गोल मेज बहस का इनेकाद किया गया। इजलास में मुकर्रीन ने चीन की तरक्की पर तबादला ख्याल किया। We have made this decision in 1949. हमने 1949 में इस पड़ोसी का इंतखाब किया। हमने इस पड़ोसी मुल्क को दोस्त के तौर पर चुना है। चीन मुख्तलिफ औकात में एक आजमाया हुआ दोस्त साबित हुआ है, जैसे कोविड-19 वबा हो या कुदरती आफात हों जो हमें मुतअद्दिद बार मुतासिर करती हैं। फिर सी पैक, BRI, दीगर मंसूबे और हालिया सैलाब में इमदाद ही क्यों ना हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक काबिल भरोसा दोस्त है। Because without quality leadership, you cannot move. चीन एक बहुत बड़ा मुल्क है, चाहे बात इसकी तहजीब की हो या निज़ाम की, इसलिए चीन के बारे में माहिर होना बहुत मुश्किल है। तो मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँगा वो है CPC और इसकी क्वालिटी लीडरशिप, क्योंकि आला क़यादत के बग़ैर आप तरक्की नहीं कर सकते। जब आप पूरी दुनिया पर नज़र डालें तो आप उन ममालिक को खुशकिस्मत पाएंगे जिनके पास आला क़यादत है और वो मुल्क को दुरुस्त रास्ते पर गामज़न कर सकते हैं। चीन की तरक्की के हवाले से डॉक्टर ताहिर मुमताज़ अवान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। If we see China's development, it is about developing from the scratch. मैं ये कहूँगा जी, उन्होंने हर एक चीज़ को एक बहुत ही फेमस कोट है कि if you fail to plan, you are basically planning to fail. So they are good in planning. They are involved in different activities which are planned and then executed properly. तो development से related मैं यही कहूँगा कि शायद उनकी planning जो है उस planning phase में बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं और उसके बाद जिस भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन होती है वो इम्प्लीमेंटेशन एक प्रॉपर तरीके से वो कर रहे होते हैं। शकील अहमद ने हमें बताया कि उसकी नज़र में गुज़श्ता 10 सालों में चीन ने किस तरह तरक्की की मंजिलें तय की हैं। Another thing which I want to talk about. एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो 2 और शोबे हैं जो हम चीन से सीख सकते हैं। नंबर 1 इक्तिसादी तरक्की का मॉडल है, ख़ास तौर पर मरहलावार इस्लाहात। दूसरा होल प्रोसेस डेमोक्रेसी है। आपको हर वक्त लोगों के साथ मशगूल रहना है और आपको उनके साथ काम करना है। अगर कोई मौका मिलता है तो मैं ये जानना पसंद करूँगा कि चीन ने इन मरहलावार इस्लाहात को अपनाने और होल प्रोसेस डेमोक्रेसी को नाफिज करके ये सब कैसे मुमकिन बनाया है।